السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی، جیسے پہلے عرض کیا کہ صحیح بخاری وہ منفرد کتاب ہے جس کی خدمت کے اندر قرآن کے بعد سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اس کو مختلف زبانوں کے اوپر تقسیم کریں تو وہ شاید تعداد ہزار سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ یہ ایک امتیاز حاصل ہے صحیح بخاری کو کہ اس کی خدمت سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی شروحات بھی 100 سے زیادہ ہیں، 150 سے بھی بلکہ زیادہ ہیں، جس میں سے ہم جو مشہور تر ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور جو مفید تر ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلے جو شرح لکھی گئی ہے سب سے پہلے جو شرح لکھی گئی ہے میرے علم کے مطابق وہ ہے حافظ خطابی رحمہ اللہ کی شرح اعلام الحدیث۔ اعلام الحدیث، ٹھیک ہے، یا اس کو اعلام السنن بھی کہتے ہیں، اعلام السنن، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے حافظ خطابی ہیں۔ 388 کے اندر ان کی وفات ہے۔ یہ بڑے پائے کے اشارے ہیں، بڑے پائے کے۔ اور اصل میں ان کی جو پہلے انہوں نے سنن نبی داود کی شرح لکھی تھی، معالم السنن۔ معالم السنن یہ سنن نبی داود کی بہترین شروحات میں سے ہے۔ تو یہ اپنے مقدمہ میں ہی لکھتے ہیں، یعنی صحیح بخاری کے مقدمہ کے اندر یہ لکھتے ہیں عبید الرحمان، جی یہ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے عبید الرحمان صاحب کون ہے، کہیں غلطی سے ان کے پاس لنک تو نہیں چلا گیا اور انہوں نے جوائن کر لیا وہ ہمارے پاس؟ جی، تو حافظ خطابی ان کی کتاب ہے معالم السنن، اور بھی کتابیں کچھ ہیں ان کی۔ تو یہ مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں، اعلام الحدیث یا اعلام السنن کے مقدمہ کے اندر ہی لکھتے ہیں کہ جب میں سنن نبی داود کی یہ شرح لکھ کے فارغ ہوا نا، مجھے بلخ کے کچھ نوجوانوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اب اس پر بھی قلم اٹھائیں، صحیح بخاری کے اوپر بھی۔ کہتے ہیں میں نے
जो है ना वो थोड़ी सी कह ले कि हिचकिचाहट महसूस की कि सही बुखारी तो बड़ा इल्मी मुकाम है और इसके ऊपर कलम उठाना कोई आसान काम नहीं है। कहते मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और मैंने इसको ज़रा मुश्किल काम समझा कि इमाम बुखारी को समझना बड़ा मुश्किल है और मैं ये काम अंजाम नहीं दे पाऊंगा। तो फिर कहते बाद में फिर कुछ तलबा ने जो इसरार किया था, मैं खामोश रहा। बाद में देखा कि कुछ लोग जो जाहिल किस्म के और बिल्ती किस्म के लोग, जब वो सुन्नतों पर एतराज़ करना शुरू किया उन्होंने, और ये सही बुखारी जैसी किताबों के ऊपर जो है ना इनकी तरफ कोई गलत चीज़ें मंसूब करना शुरू की, तो कहते फिर मैंने जो है ना अ, अपनी इल्मी तौर पर मैं तैयार हुआ, जहनी तौर पर तैयार हुआ, और फिर मैंने कहते भी जो है ना इसका बेड़ा उठाया और इसको फिर लिखने का जो काम मैंने शुरू कर दिया। फिर इन्होंने ये शरह लिखी है, ये किताब छपी हुई है, वह शामला के अंदर भी मौजूद है। इसकी 4 जिल्दें हैं, इसकी 4 जिल्दों के अंदर ये छपी है। उम्दा किताब है ये, बड़े इल्मी फवायद इसके अंदर जमा किए हैं उन्होंने। तो ये पहली शरह है। इसी तरह सही बुखारी की शुरुआत में से एक अल्लामा इब्ने बत्ताल हैं की शरह सही बुखारी के नाम से ये किताब छपी हुई है। ठीक है, बत्ताल। ये 449 में गालिबन इनकी वफात है। मैं साथ साथ देखता जाता हूँ कहीं गलती ना हो। जी ये 449 ही हैं। उसके बाद उसके बाद भी छोटी मोटी शरह शुरुआत लिखी जाए, लेकिन इसमें जो मुनफरिद मकाम हासिल किया है वो फतहुल बारी ने हासिल किया है। फतहुल बारी शरह सही बुखारी पूरा नाम है इसका। ये है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की। 852 इनकी वफात है। जो सही बुखारी का किसी हद तक हक अदा किया है ना, वो फतुल बारी ने अदा किया है। यानी इन्होंने इसकी हर तरह से जो है ना वो खिदमत की, हर तरह से। और ये हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने सिर्फ बुखारी के ऊपर ये शरह ही नहीं लिखी, बल्कि सही बुखारी पर उन्होंने बाकायदा उसको समझने के लिए या समझाने के लिए कई एक किताबें तसनीफ की हैं। खुद इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जो फतुल बारी का एक मुकदमा लिखा है ना, जिसको हुदस सारी कहते हैं, हदीयुस सारी भी कहते हैं, हुदस सारी ज्यादा इसका बेहतर इराब है। हुदस सारी। ठीक है, हुदस सारी ये सही फतुल बारी जो छपी हुई है मकतबा दारुस्सलाम रियाज से, उसका जो मुकदमा है उसके अंदर भी, यानी पूरी एक जिल्द है, मुकम्मल मुकम्मल जिल्द मेरे पास है उसकी जनाब। तकरीबन कुछ 700 सफ़े की जो जिल्द है इसकी पहली, खुदस सारी। ये पूरी की पूरी बुखारी के बारे में है। बुखारी को समझना कैसे है, बुखारी की संदें कैसी हैं, बुखारी के अबवाब को समझने का, उसके अंदर रावियों की तादाद के हवाले से मैं आपको कुछ बताऊं कि उसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें को जमा कर दिया है। मिसाल के तौर पर इन्होंने मुख्तलिफ फसलें बनाई हैं। कुछ सही बुखारी लिखने की वजह क्या बनी है, इस तरह इस किताब का उन्वान मौजू क्या है, और इसी तरह इमाम बुखारी के बारे में जो कुछ किए जाने वाले एतराज़ात का जवाब दिया है कि उन्होंने हदीसों की तख्ती क्यों की है, यानी मुख्तसर क्यों की हैं। और इसकी तरह फिर मुख्तलिफ मौकूफ़ और जो मौकूफ़ और मुअल्लक़ रिवायात हैं उनको लाने का मकसद क्या है, ये सारा बताया है। फिर हर हर किताब के मुतल्लिक बताया है।
اور ان کے اندر موجود روایات کے متعلق بتایا ہے، کس صحابی کی کتنی روایات ہیں، کس صحابہ کی کتنی روایات ہیں، اور صحابیات کی کتنی روایات ہیں، اور جو قناع سے مشہور ہیں ان کی کتنی روایات ہیں، اور اسی طرح جن روایات کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں امام دار قطنی وغیرہ کی طرف سے، ان کے جو ہے مسکت جواب دیے ہیں۔ اس طرح جو صحیح بخاری میں معلقات ہیں، جو صحیح بخاری میں معلقات ہیں ان کی سندوں کو اگر جہاں پر ان کو ملی ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو یہ حدث ساری باقاعدہ ایک الگ سے تصنیف ہے اگرچہ یہ فتح الباری کا ہی مقدمہ، لیکن یہ ایک الگ سے تصنیف ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے صحیح بخاری پڑھنی ہے نا، وہ حدث ساری کا جو ہے وہ مطالعہ ضرور کریں، اس کو بخاری سمجھ نہیں آئے گا۔ تو انتہائی یہ مفید کتاب۔ اسی طرح امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک صحیح بخاری پر النکت علی کتاب البخاری یا علی صحیح البخاری النکت نام سے، اس کے اندر بھی انہوں نے کئی چیزیں ایسی ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری تک اپنی جو سندیں ہیں وہ ثابت کی ہیں کہ امام بخاری تک کئی سندوں سے النکت کے اندر انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر نے امام بخاری تک اپنی سند کو پہنچایا کہ مجھے صحیح بخاری اس نے پڑھائی، اس کو اس نے پڑھائی، اس کو اس نے پڑھائی۔ تو کئی ایک اپنے اساتذہ سے انہوں نے جو ہے نا مختلف روایتوں سے ثابت کیا ہے صحیح بخاری تک سند۔ تو النکت یہ بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑے بڑے پیارے پیارے نکت نام سے نا حافظ ابن حجر کی دو کتابیں ہیں، ایک النکت علی کتاب ابن الصلاح اور ایک النکت علی صحیح البخاری یا علی کتاب البخاری، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے تغلیق التعلیق، تغلیق، یہ ایک الگ تصنیف ہے ان کی صحیح بخاری کی خدمت میں۔ تغلیق، تغلیق التعلیق، ٹھیک ہے، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، میں 4 جلدوں کے اندر ہے یہ بھی۔ اس کے اندر انہوں نے جو صحیح بخاری کے اندر معلقات ہیں نا، یعنی جس کی سند مکمل نہیں یا بے سند ہے، ترجمۃ الباب وغیرہ کے اندر جو معلقات ہیں اس کی سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے نقل کی ہیں، اپنے سے یا کسی سے بھی جو ہے نا وہ سندیں انہوں نے ڈھونڈ کے لکھی ہیں۔ بہت کم ایسی معلقات ہیں جس کی سندیں انہوں نے جہاں ذکر نہیں کی، یا تو انہوں نے فتح الباری کے تحت شرح کے تحت ذکر کر دی ہے تغلیق اس کی سندوں کو، معلقات کو، یا پھر انہوں نے تغلیق و تعلیق کے اندر ذکر کر دیا۔ پھر جو صحیح بخاری فتح الباری کے اندر نا، فتح الباری کے اندر جو شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو روایات زائد ذکر کی ہیں ان کی بھی تخریج آئی ہے، وہ انیس الساری کے نام سے ہے۔ انیس الساری یہ ایک معاصر ہی ہیں، انیس الساری تخریج احادیث فتح الباری۔ یہ اس کا مکمل نام میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں، یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ انیس الساری فی تخریج و تحقیق الاحادیث التي ذکرها الحافظ ابن حجر الاسقلانی فی فتح الباری، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے، انیس الساری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاصر ہیں، ان کا نام ابو حذیفہ نبیل بن منصور بن یعقوب البصارہ الکویتی یہ ہیں۔
انہوں نے یہ اس میں کمال کی ہے، انہوں نے کیا کی ہے؟ کمال کی ہے انہوں نے، بہت ہی بہترین کتاب انہوں نے یہ لکھی ہے انیس الساری، بہت علمی ہے اور یہ اچھے محقق ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ فتح الباری سے پہلے ایک کتاب ہے جو بہت ہی ضخیم بھی ہے اور قیمتی بھی ہے، وہ ہے ابن ملقن رحمہ اللہ کی التوضیح، ابن ملقن رحمہ اللہ کی التوضیح للشرح الجامع الصحیح، التوضیح للشرح الجامع الصحیح، یہ ہے ابن ملقن، سنہ وفات ان کا 804 ہے، یہ 36 جلدوں پہ ہے، 36 جلدوں کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی یہ بھی کتاب ہے، اس کی الگ ہی مزہ ہے، انہوں نے بھی مقدمہ ایک لکھا ہے، اس میں بہت ہی علمی نکات انہوں نے دیے ہیں، تو یہ حافظ ابن حجر سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ التوضیح للشرح الجامع الصحیح، پہلے وہ نام لکھ دیا ہے ابن ملقن، 804 کے اندر ان کی وفات ہے، 36 جلدوں کے ساتھ یہ کتاب چھپ چکی ہے، بہترین ان کا مقدمہ، ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے، اس کے اندر بھی انہوں نے سندوں کے ساتھ اپنے اپنے اساتذہ سے لے کر امام بخاری تک اس کتاب کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی مفید ہے۔ ایک کشف المشکل من حدیث الصحیح ہیں، یہ شرح تو نہیں ہے لیکن کچھ حدیث جس کے اندر اشکال تھا بخاری اور مسلم کی، یہ دونوں کی، بخاری اور مسلم کی، یہ حافظ ابن الجوزی کی ہے، یہ پہلے بھی میں نے ایک بار لکھوائی تھی، ٹھیک ہے، ان کی 597 کے اندر ڈیتھ ہے، تو یہ کشف المشکل یعنی جن حدیث پر اعتراض ہے نا، یعنی ایک تو ہے کہ سند کا اعتراض، وہ نہیں جو ایک کہہ لیں کہ ملحدین کی طرف سے اعتراض جس طرح ہوتے ہیں بات صحیح بخاری کی روایت میں، جس طرح جادو کی حدیث ہے اس کے اوپر اگر اعتراض ہے تو انہوں نے ادھر مسکت جواب دیے، بہت ہی بہترین کتاب یہ انہوں نے لکھی ہے، ان قیلا کیا کر، یعنی نا ان قیلا کیا کر، یہ اعتراض کرتے ہیں خود ہی نقل کرتے ہیں، پھر ول جواب اس طرح کہہ کے یہ پھر آگے اعتراض کو جواب دیتے ہیں، تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث کے اوپر انہوں نے جمع کیا، بہت اچھی کتاب ہے یہ بھی۔ پھر ایک حافظ ابن حجر کے بعد آتے ہیں عمدۃ القاری والے، عمدۃ القاری یہ ہے علامہ عینی حنفی، 855 کے اندر ان کی وفات ہے، حافظ ابن حجر کے تھوڑا سا بعد، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اس میں بیشتر چیزیں جو ہے نا وہ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری سے نقل ہیں، تو یہ بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ ابن حجر کی طرف نسبت نہیں کرتے، بلکہ آپ کبھی غور کریں، بہت سی ایسی کہہ لیں کہ بڑی بڑی عبارتیں جو ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے اٹھا کر رکھ دی ہیں، لیکن ان کی طرف نسبت نہیں کی، اپنی طرف نسبت کی ہے،
تو یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. باقی یہ اچھی کتاب ہے. اس کے اندر فتح الباری کو جمع کیا گیا ہے. فتح الباری کی بہت سی جو علمی باتیں ہیں اس کو علامہ عینی نے جمع کر دیا، اس میں پھر اضافہ بھی کیا ہے. تو یہ بھی ضخیم کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک حاشیہ میں نے دیکھا تھا، کل پرسوں ہی دیکھا ہے. وہ ہے شرح صحیح بخاری کے نام سے ہے. شرح صحیح البخاری. وہ ہے قوام السنہ، اصبہانی کے نام. یہ 4 جلدوں میں چھپی ہے. ان کی سن وفات ہے 535 ہجری ہے. قوام السنہ اصبہانی مشہور ہیں. الحجہ فی بیان المحجہ، یہ بھی ان کی کتاب ہے. اور بھی ان کی الاعتقاد ایک کتاب ہے اعتقاد کے حوالے سے. تو یہ شرح صحیح بخاری. اس طرح ان کی شرح مسلم بھی ایک چھپی ہے، وہ میرے خیال ایک آدھ جلد میں ہے، مکمل نہیں ہے وہ. تو یہ شرح صحیح بخاری ان کی البتہ یہ 4 جلدوں کے اندر ہے. انہوں نے بھی بڑا اچھا مقدمہ اس میں لکھا ہے. اسی طرح اللہ بھلا کرے. اس میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ کی بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. التوشیح، حافظ سیوطی کا یہ حاشیہ ٹائپ ہی ہے. التوشیح شرح الجامع صحیح، سیوطی 911 کے اندر ان کی وفات ہے. یہ اتنی طویل نہیں ہے، 9 جلدوں کے اندر ہے. اسی طرح ایک ارشاد الساری ہے. ارشاد الساری یہ ہے احمد قسطلانی کی. یہ عمدہ کتاب ہے. احمد قسطلانی، ان کا سن وفات ہے 923 ہجری. تو یہ بھی اچھی ایک کتاب کو حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ عمدۃ القاری اور صحیح فتح الباری کو جمع کر دیا ہے. اس کے فوائد بہت اچھے جمع کیے ہیں انہوں نے. یہ بھی 10 جلدوں کی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے یہ. اسی طرح ایک نامکمل کتاب پہلے لکھنی تھی فتح الباری کے ہی نام سے، وہ مکمل نہیں کر سکے. فتح الباری یہ ہے ابن رجب، حافظ ابن رجب. ان کی وفات ہے غالباً 792 ہوگی غالباً. 792 ہے یا 95 ہے، میں ایک منٹ دیکھ کے بتاتا ہوں. 795 ہے ابھی.
795 इनकी वफात है। तो ये भी फतहुल बारी की ये मुकम्मल नहीं हो सकी। तो असल तो यानी बड़ा ही बेहतरीन काम है इनका, जितना इन्होंने किया है ये बड़ा ही बेहतरीन काम है। इससे पहले ही वो अल्लाह के पास चले गए। तो कहा जाता है कि ये हाफिज इब्न हजर ने जो फतहुल बारी लिखी है ना, ये इसी को जो है ना वो कह लें कि इसी बुनियाद पर लिखी थी कि ये काम वो खुद करना चाहते। और भी इसकी बेशुमार शुरुआत हैं जिसको बयान करना अभी मुमकिन नहीं है। तो इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं जी। अगर जो मकतबा शामिला है उसके अंदर बेशुमार शुरुआत इसकी मौजूद हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि 150 से ज़्यादा शुरुआत इसकी लिखी गई हैं। उर्दू के अंदर उस दिन बता दिया था कि ये शेख अब्दुल सलाम भुटवी साहब की जो नामुकम्मल है वो बेहतरीन है, और हिदायतुल कारी, हदियतुल कारी या हिदायतुल कारी तारा माँ साहब की वो भी अच्छी है माशा। ये शुरुआत के वाले से अब इसमें जो हम फतुल बारी को जो ज़रा जो है ना वो डिस्कस करते हैं। फतुल बारी का जो तरीका कार है वो ये है कि वो सबसे पहले तो जो किताब या बाब कायम किया जाता है उसकी उसको का इख्तलाफ जिक्र कर देते हैं। उसके बाद अगर कहीं लफ्ज़ की कमी पेशी है बाद नुस्खों के अंदर है तो वो उसका जिक्र कर देते हैं। उसके बाद उस बाब के मुतालिक कोई एतराज़ हो तो उसको दूर कर देते हैं। फिर उसका एराब जिक्र करते हैं, हर हर चीज़ का एराब जिक्र करते हैं। उस दौरान अगर कोई अल्फाज की ज़्यादती या कमी हो उसको डिस्कस कर देते हैं। फिर इससे मिलती जुलती कोई रवायत हो उसका जिक्र कर देते हैं। इस तरह किसी रावी के ऊपर कोई एतराज़ हो उसको रफा कर देते हैं। आखिर के अंदर फिर वो उससे जो उठने वाले जो फ़वाइद हैं, निकलने वाले जो फ़वाइद हैं उसको जिक्र करते हैं। फी ही फी ही फ़ायदा या फी ही या इस तरह का जिक्र करके ना फी फ़वाइद इस तरह करके कहते हैं, और उससे फिर फ़वाइद जिक्र करते जाते हैं। कौलुहु कह के कौलुहु मिसाल के तौर पर कौलुहु बाबू मनसूला इल्मन व हुवा मुश्तगिल, ये इस तरह का करके ना करके मैं आपको मिसाल के तौर पर देखें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया था, तो उस बाब को फिर वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हदीस लेकर आएंगे। कौलुहु बाबू मनसूला इल्मन व हुवा मुश्तगिल मुफस्सलुहु अत-तंबीह वला अदबिल आलिमी वल मुतअल्लिमी अम्मल आलिम, इस तरह करके जिक्र करके आगे फिर हदीस की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कौलुहु फुलैह, अब ये रावी है, बिसीगत तस्गीर वहुवा हुवा इब्नु सुलैमान अबू यहया अल मदनी मिन तबक़ति फुलान वहुवा सदूकुन तकल्लम बाज़ुल अइम्मति फ़ी हिफ्ज़िही वलम युखर्रिज अल बुखारी मिन हदीसी फिल अहकाम इल्ला मातूबी अलैहि। ये देखें ना, ये उठने वाले हर एतराज़ को जो है ना वो दबे लफ्ज़ों में दूर कर रहे हैं। वाखरज लहू फिल मवाइज़ि वल आदाबि व मा शाकल ताइफ़तुम मिन अफ़रादिही व हाज़ा मिनहा, ये भी उन्हीं ये रावी भी उन्हीं अफराद में से है। इन्नमा औरदहु आलियन अन फुलैहिन बिवासितति मोहम्मद बिन सिनान फ़क़त सुम्मा औरदहु नाज़िलन बिवासितति मोहम्मद बिन फुलैह व इब्राहीम बिन मुंज़िर अन मोहम्मद। ये सारे उठने वाले एतराज़ात उनका जो है वो जवाब दे रहे हैं।
آگے یہ دیکھیں کتنا لمبا انہوں نے جواب دیا ہے. آگے دیکھ قولہ یحدث، قولہ یحدث کہتے ہوا خبر المبتدا حذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه والقوم الرجال وقد يدخل فيه النساء طبعا. قوله جاء عربي ہے نا، جاء عربي، اب کہتے ہیں لم اقف على تسمیتی، اگر کسی شخص مثلا جا رجل ہوتا تو اگر اس کے نام کا ان کو علم ہو جاتا کسی دیگر روایات کی وجہ سے تو یہاں نام بھی ذکر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں لم اقف على تسمیتی، اس طرح قوله فمضى ای استمر، یعنی لغوی بحث بھی ساتھ کر دی ہے. یحدثہ تضافی روایت المستملی، اب مستملی اور حموی کی روایت کے اندر اسی طرح کہتے ہیں بزیادتی ہا کے زیادتی کے ساتھ ہے یحدثہ، ولیست فی روایت الباقی، باقیوں کی روایت کے اندر یحدثہ کا لفظ نہیں ہے. فإن ثبتت فالمعنی، اگر یہ ثابت ہے یعنی ہا کا لفظ ہے تو فالمعنی یحدث القوم الحدیث الذی کان، یعنی یہ اس طرح کی نسخوں کا اختلاف بھی ذکر کر کے آخر میں جا کے پھر اس کے فوائد ذکر کریں گے. یہ دیکھیں یہاں انہوں نے یہ فوائد اس لیے ذکر نہیں کیے کیونکہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سوری کہتے ہیں وسیاتی بقیت الکلام علی هذا الحدیث فی الرقاق انشاءاللہ، تو وہاں جا کے وہ فوائد ذکر کر دیں گے. یہ دیکھیں مناسبت هذا المتن لکتاب العلم، اس مناسبت بھی ذکر کر دیں کہ اس کے اندر میں نسبت کیا ہے. کہ اسناد الامر الى غیر اہلہ انما یکون عند غلبۃ الجہل ورفع العلم وذلك من جملۃ الاشراط ومقتضاه ان العلم ما دام قائما ففي الامر فسحہ. ٹھیک ہے، وکان المصنف اشار الى ان العلم انما يؤخذ عن الاکابر تلمیحا لما روی عن ابی امیۃ الجمحی. اب دیکھیں نا یہ اشارہ دے کے یہ ساتھ روایت بھی ذکر کر دی ہے من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند اصاغر. اب یہ جو روایت ہے اس کا آپ نے اگر تلاش کرنا ہے تو آپ ارشاد الساری کے اندر جائیں گے. اب ارشاد الساری کے اندر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہوگا، مثال آپ کو دیتا ہوں میں ان یلتمس. اب یہ ارشاد الساری جو پیچھے معاصر کی کتاب لکھوائی ہے فتح الباری کی روایات کی تخریج کے بارے میں، سوری انیس الساری، ارشاد الساری نے. یہ دیکھیں انیس الساری کے اندر انہوں نے یہ 3462 نمبر روایت ہے. اب یہ فتح الباری کے اندر کہتے ہیں قال الحافظ رویان ابی امیۃ الجمحی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذا کرا، کہتے ہیں اب یہ ضعیف ہے روایت. اور انہوں نے پھر ساتھ بتایا کہ اس کو عبداللہ بن مبارک نے زہد کے اندر روایت کیا ہے یہ اس سند کے ساتھ. من طریقی، یہ ساری تخریج آگے دیں گے اور آگے پھر پوری تخریج کے بعد پہلے انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، آخر ضعیف کیوں ہے پھر اس کی ساری وجہ یہاں تک انہوں نے یہ ذکر کر دی. تو یہ ہے صحیح بخاری کی خدمت. ٹھیک ہے، اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ابھی ایک آدھ بات اور کر لیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں جی اس بارے میں. جی یہ جی جی السلام تاجور علیکم صاحب. محترم، یہ صحیح بخاری ماشاء اللہ اس طرح اس کی خدمت ہوئی ہے تو یہ کتاب کی حد ذات ایک معجزہ ہے. تو شیخ محترم لیکن خیر ہم تو سر پورے ایک پورے بار طالب عرض علم عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کے شاید مائک کا مسئلہ ہے، مجھے آواز آپ کی بہت کم آتی ہے، ایک منٹ شیخ بالکل صاحب. واضح بھی نہیں آتی. جی فرمائیے گا. السلام علیکم جی جی شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب میں کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب آپ نے کیا کہ اس کتاب کی خدمت ہوئی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب اپنے وجود میں بھی ایک معجزہ ہے. بہرحال لیکن شیخ صاحب جو مطلب طلبہ علم ہو، ہم تو ویسے بھی وہ پورے طلبہ علم ہی نہیں کہ جو پورا ان کے ساتھ مشغول ہوں.
अब हमारे लिए तो ये मुमकिन है कि हम तमाम कुतुब की तरफ जाएं, तो हमारे लिए कौन सी किताब जो है कि आप उसे समझे कि हमें लाजिम उसको पढ़ना चाहिए इस सही बुखारी की शरह के हवाले से। देखिए, मैंने अर्ज किया कि हर किताब की जो है ना अपनी अपनी खसूसियत है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि अगर आप, इस तरह हमने किताबें लिखी हैं, जो हाफिज खत्ताबी की किताब आलामुल हदीस है, उसके अंदर फिकही जो है ना इस्तिंबातात, वो आपको बड़े अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपने उसके इल्मी बहस देखनी है, मिसाल के तौर पर सनद के ऊपर भी बहस और सारी चीज़ों को जमा देखना है, तो आप फतुल बारी के ऊपर लाजिम पकड़े। फतुल बारी इब्ने हजर की इससे अच्छी किताब कोई नहीं लिखी गई। तो इसी तरह जो है ना कुछ चीज़ें इसके अंदर ज़रूर हैं फतुल बारी के अंदर, जिस तरह मैं अभी अर्ज़ करूंगा कि अकीदे के हवाले से, जो खास तौर पे अस्मा और सिफात के हवाले से जो है ना इन्होंने तावीलात कर दी हैं। ठीक है। तो चूंकि अब ये इनका तखस्सुस अकीदा में नहीं था, बस औक़ात हो जाता है किसी उस्ताज के साथ बंदा मुतासिर होता है और वो उस्ताज अकीदे के अंदर अच्छा नहीं होता, तो फतुल बारी के अंदर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कुछ तावीलात कर दी हैं, जिसके ऊपर नकीर जो है ना, ये जो छपी है ना, मैंने कहा कि रियाज से जो छपी है, इसके ऊपर जो नकीर की है, यानी तालिकात लगाई हैं शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह ने, और वो इसको मुकम्मल नहीं कर सके। और उसके साथ फिर बाकी जो काम उस पर किया है, उनकी उन्हीं के शागिर्द हैं अली बिन अब्दुल अजीज अशिबल ने। ठीक है। और फिर कुछ और भी कुछ अहले इल्म ने जो है ना इस पर नकीर की हैं। तो वो कई एक मुकामात, जो 100 से भी ज़्यादा मुकामात बनते हैं कि जहाँ पे इन्होंने तावील कर दी है। तो बाकी कहते हैं जो गलती से पाक तो कोई भी नहीं है। तो फतुल बारी इस एतबार से जो है ना, यानी जामिउल उलूम है। हर चीज़ का अगर फ़ायदा आपने लेना है तो फतुल बारी को लाजिम पढ़ें। उसके बाद अगर कोई हल करनी है किताब, तो उस वाले से इरशादुस सारी वो अच्छी है। बाकी शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह की भी मेरा ख्याल कुछ है इस पे शरह मुख्तसर, वो भी बड़ी अच्छी है। बाकी ये जो मैंने सारा कुछ लिखवाया है ना, इसका मकसद ये है कि जब आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई हर हदीस के बारे में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ हदीसों के ऊपर कोई ऐसा एतराज़ हो जाता है, तो आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि मैं इस एतराज़ को कहाँ कहाँ से रफ़ा किए कर सकता हूँ। इस हवाले से तौज़ी है वो भी बड़ी अच्छी है। ठीक है। अगर आपने फिकी और दीगर चीज़ें भी देखनी है, तो वो बड़े अच्छी उनका ज़ौक़ है इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह, कि वो हाफिज़ भी थे हदीस के, का जो हदीसी मार्फत है, हदीसी इल्म है, वो बहुत वसी है, किताबों से छलकता है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। शेख मुहर्रम, अगर आवाज आ फत, रही है? जी यानी हिस्सा भी ये जो कहा जाता है कि सबसे मुकम्मल नुस्खा इमाम फरवरी का है, इमाम फरवरी का। और बाकी जो कदीम जिन्हें रिवायत की है, जैसे नसफी वगैरह, उनकी रिवायत में। आवाज़ आपकी सिर्फ रबड़ी की से हो जाइए। अच्छा, ये एक मिनट, मुआज भाई, आपको भी इसी तरह ही समझ आ रही है इस तरह मुझे लगता है? अच्छा, सब ये मेरे पास है मसला, ये थोड़ा सा ईयरफोन लगाता हूँ तो मसला आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा। शेख ठीक मुहर्रम, है, मैं ये क्योंकि कह रहा था बाकी कि ये सबकी जो आवाज़ मुझे क्लियर आती है, आपकी आवाज़ का कभी कभी मसला इस तरह बनता है। जी जी शेख साहब, शेख मुहर्रम, मैं ये कह रहा था कि ये जो कहा जाता है अभी अ, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। ये शेख साहब, ईयरफोन मैंने अभी निकाल दिया है इससे। ठीक, हाँ, इस तरह ही आप। अच्छा जी। तो शेख मुहर्रम, इसमें कहा जाता है कि इमाम अबू यूसुफ अल-फिरबरी, उनकी रिवायत बुखारी की जो है वो मुकम्मल है, और जो इमाम नसफी की है और एक दो अइमा की रिवायत है, उसमें कुछ सख्त है, या शायद उन्हें जब रिवायत ली है तो चंद रिवायत उसके बाद इमाम बुखारी ने इजाफा किया है। तो ये मामला किस तरह है? ये बात सही है। असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बड़ी देर बुखारी पढ़ाई है, लिखवाई है, जो इमला करवाई है ना, तो यके बाद दीगरे आते रहे हैं। उसमें फिर जो सबसे मोतबर है वो मोहम्मद बिन यूसुफ फिरबरी का है, कि वो ज़्यादा देर लाजिम रहे हैं इमाम बुखारी के साथ।
اور ان کا جو نسخہ ہے وہ، یعنی جو ان کا لکھا، ان کو جو ابلاغ کروایا تھا امام بخاری نے، وہ آخر آخر کے نسخوں میں سے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ 250 49 کے اندر جو ہے نا ان کو املا کروایا تھا، اس کے بعد ہی تقریباً۔ تو باہر کیف فتح الباری کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا موازنہ کر کے جو ہمیں وہ یہ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں۔ جی، اور کوئی بات جی؟ ابھی ہماری ایک بحث رہتی ہے جی، وہ ہے یہ جو تراجم کے حوالے سے نا، تراجم ابواب، تو وہ بڑی ہی ضروری اور قیمتی ہے انشاءاللہ۔ امام حافظ امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح کے ابواب قائم کرتے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے ہم نے شعر دیکھا تھا کہ آیا فہول العلم حلو رموز ما ابداہ فی الابواب من اسراری، اس طرح کا کوئی شعر جو لکھا تھا کہ اس کو حل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو امتیاز ہے وہ دیگر سارے کے سارے مصنفین پر اس اعتبار سے بہت ہے کہ تراجم ابواب جو ہے نا امام بخاری کے، وہ یہ انتہائی جو ہے مایا ناز ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے ہیں، ان کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ بعض تو بہت آسان ابواب ہوتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو کچھ اور آپ میں نے وہ دیکھے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے نا پڑھیں گے باقاعدہ۔ 5 4 اوراق ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے، اور وہ آپ کے پاس بھی محفوظ ہو، PDF شکل میں انشاءاللہ سینڈ بھی کر دوں گا۔ تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے اس سے حظ اٹھانا بخاری سے آسان تر ہو انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ صبح جو 5 بجے والی کلاس ہے نا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، ابھی کوئی بات کسی نے ساتھی نے کرنی ہے تو کریں، جو باقی پھر مکمل کرتے ہیں کہ ہم کلاس کو۔ پرسوں سے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنی سبق والی جو کلاسیں ہیں وہ انشاءاللہ شروع کریں۔ ابھی صرف ایک حوالے سے جو تھوڑا سا دوپہر کو ہم لکھیں گے نا، یعنی کل 5 بجے سے ہم صحیح بخاری کے حوالے سے لکھ دیں گے یا ہم پڑھ لیں گے، اور رات کو پھر انشاءاللہ وہ جو کتاب ہے ہدایت المجتہد، اس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ہمارا جو جمعرات کو کلاس ہو جائے گی، تینوں جیسے عرض کیا تھا کہ 5 بجے والی جو کلاس ہے اس میں 35 35 منٹ کی 2 کلاسیں ہوں گی، ایک قرآن کی اور بدایت المجتہد کی، اور رات کو جو کلاس ہوگی جو 45 منٹ کی ہماری ہے وہ صحیح بخاری کی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ چاروں دن صحیح بخاری کی ہوگی، اور یہ بھی چاروں دن جو ہے وہ دونوں کتابیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور جمعرات والی جو کلاس ہوگی اس میں ہم شاید وقت تھوڑا بہت ایڈجسٹ کریں، اس میں ہم نے وہ جو ادیان اور فرق کے والے سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم جو ہے نا ترجمہ سے تھوڑا سا وقت لے لیں گے، اور تھوڑا سا وقت ہم بدایت المجتہد سے لے لیں گے، یا کبھی ایک بار ایک کو اسکپ کر دیا کریں گے، دوسری بار دوسری کو اسکپ کر دیا کریں گے، اس طرح کا کوئی ترتیب انشاءاللہ بنا لیں گے۔ اس طرح پھر انشاءاللہ مقالہ کے والے سے بھی کچھ ایک آدھ ہفتے کے اندر عرض کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی مشاورت کے اندر کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں جی۔ جی السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم شیخ السلام۔ محترم، یہ ادیان والا جو سبجیکٹ آپ پڑھائیں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہے، کوئی بکس آپ ریکمینڈ کریں گے؟ جی جی، سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو بتایا کریں گے کہ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اتنے صفحات کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم ادھر کیا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کتابیں بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے نا PDF شکل کے اندر۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔